وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے پورا کیا 10 اور لگا کر۔ حضرت موسیٰ بہت تھک گئے تھے، بہت تنگ آئے تھے۔ حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کچھ دنوں کے لیے آؤ یا کوئی طور کے اندر عبادت کرو، دم بخود ہو جاؤ، ان چچڑوں کو رہنے دو، ذرا سانس لو، تھوڑے سا آرام کر لو۔ آئے یہ وقت آرام کا تھا، شعبان رمضان، لیکن آرام کو زیادہ قیمتی بنا دیا۔ الحمدللہ جسم کا آرام تو نہیں ہے، روح کا آرام بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ سوچ کر کے بھی کہ رمضان کے مبارک دن میں 4-5 گھنٹے ہم قرآن کے سامنے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آج کہاں میں اور کہاں یہ نگہتی گل، نسیمی صبح تیری مہربانی۔ یہ اللہ کا احسان۔ حضرت سے وعدہ ہوا تھا 30 راتوں کا، پھر 10 بڑھا دیے گئے، چلہ تبلیغیوں کا پورا ہو گیا۔ کبھی کہتے ہیں مسواک کی، کبھی کیا ایسی خواہ کی بات ہے۔ بس محبت کی مدت بڑھنا چاہیے، محبت کی مدت بڑھنا چاہیے۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، پوری ہو گئی مدت حضرت موسیٰ کے رب کی طرف سے 40 راتوں کی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، حضرت نے جاتے وقت کہا بھائی سے ہارون سے، اخلفنی فی قومی، ذرا میرا خیال رکھنا قوم میں، ٹیڑے لوگے، وَأَصْلِحْ، اصلاح کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، چلنا نہیں فسادیوں کے راہ و رسم پر۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آ گئے حضرت موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے باتیں کی رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، فرمایا پروردگار دکھا مجھ کو، دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ قال لن ترانی، حق تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکو گے، ولكن انظر الی الجبل، لیکن دیکھے آپ پہاڑ کو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ جم گیا اپنی جگہ، فسوف ترانی، آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس چلے کے درمیان میں جوش آیا، حق تعالیٰ سے کہا کہاں ہو، آواز آ رہی ہے، ایک جھلک تو دکھاؤ، تجھ سے کون پوچھتا ہے؟ آئے ہے وائی وائی وائی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا دنیا میں کہ تو یہی بیٹھ کے خدا کو دیکھے۔ عجیب بات ہے، اللہ کو جنہوں نے بھی دیکھا نا، یہی دیکھا کہ بس ایک مقام ہے اور اس سے عظمت کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی کل ہی ایک خاتون خواب سنا رہی تھی ٹیلی فون پر۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تسلی کے لیے کہا کہ اے موسیٰ آپ تو گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، یہ سامنے پہاڑ پر میں ذات کا جلوہ ڈالتا ہوں، اگر یہ ٹھہر گیا تو نبی کی عظمت پہاڑ سے زیادہ ہے، آپ بھی دیکھ سکیں، پھر دکھا لیتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جس وقت جلوہ ڈالا حضرت کے رب نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ وائی وائی وائی، ایک کمکل استاذ پڑھا رہا تھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہنے لگے خر تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، خر عیسیٰ اگر نمک کا رحمت، موسیٰ علیہ السلام پر کوئی پابندی نہیں کیا۔ اس نے خر سے مراد پشتو اور فارسی میں خر گدھے کو کہتے ہیں، خر یخر، افتادہ، گر گئے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ اور ایک بے ادب شاعر کہتا بھی ہے، ایک بے ادب شاعر، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوئی صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوئی صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ حضرت موسیٰ تو
صفات کے ایک جلوے کا تاب نہیں لے سکے، اور حضرت جی آپ پوری ذات عالیہ کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ ام المومنین بخاری مسلم میں کہتی ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر نے معراج میں خدا کو دیکھا ہے فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ جس وقت جلوہ ڈالا پروردگار نے پہاڑ پر، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ اللہ کہتے ہیں پہاڑ جلس گیا اور اس سے سرما پیدا ہوا، اور سرما محبوبہ نے آنکھوں میں ڈالا اور عاشق اس میں گرفتار ہوا۔ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں اس نے بو دیا میرے قاتل کے تیغ کو۔ التفاتات ہے علم معانی کے مطابق، التفاتات وقتانم وی استرگی نرائی نرائی کتوری اور دلالات گرزی نرائی استرگی خوخویرہ۔ وخر موسیٰ صعقا، اور گر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو کر۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے، قال سبحانکا، فرمائے تیرے لیے پاکی ہے کہ دنیا میں دنیا کے آنکھوں سے کوئی دیکھ سکے۔ تبت الیکا، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، وانا اول المومنین، میں پہلا ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے چنا آپ کو، علی الناس سے لوگوں پر، برسالتی و بکلامی، رسالت دے کر اور اپنا کلام دے کر۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لیجئے جو دیتا ہوں اور ہو جائیے شکر گزار۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیے ہم نے حضرت کے لیے تختیوں پر، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر ضروری چیز کی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، لیجئے توانائی سے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهُ بِأَحْسَنِهَا، کہہ دے اپنے لوگوں کو لے لے اس کو احسن العلوم سے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ابھی دکھا دوں گا تم کو انجام بے راہ روی کرنے والوں کا۔ قال بعض السلف سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، امام مجاہد کہتے ہیں دار الفاسقین سے مراد مسیرہم فی الآخرت، ان کا انجام آخرت میں۔ حسن بصری کہتے ہیں دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے۔ اور ذُنُّونِ مصری، جن سے امام شافعی دعا کی درخواست کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اب اللہ ان یکرم قلوب البتالین، اب اللہ، ابا یابا، انکار کیا اللہ نے، ان یکرم، کہ وہ عزت دے، قلوب بتالین، اہل باطل کے دلوں کو، بمکنون حکمت القرآن، قرآن کی پوشیدہ حکمت ان کو کبھی نہیں دیں گے۔ بمکنون حکمت القرآن، تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ 146۔ قال بعض السلف لا ينال العلم حي، حي باحیا، ولا مستقل، ضرورت سے زیادہ شرمیلا اور ہر چیز کو کم کم لینے والا مستقل، وہ علم نہیں حاصل کر سکیں گے۔ وقال آخر، اور لوگوں نے کہا من لم يصبر على ذلت العلم، من لم يصبر على ذلت التعلم ساعتا، جو ایک لمحے کے لیے استاذ کے سامنے بے عزتی نہیں اٹھاتا، بقیہ ذل الجہل ابدا، جہالت کی ذلت ہمیشہ رہے گی۔ سأصرف، ابھی ہٹاتا ہوں،
ان آیاتی الذین، اپنی آیتوں سے وہ لوگ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھ لے ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھ بھی لے ہدایت کا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اس پر نہیں چلتے. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر یہ دیکھ لے گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اس کو ضرور راستہ بناتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے بے خبر تھے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، ولقاء الآخرہ، آخرت کے ملنے کی، حبطت اعمالہم، ضائع ہوئی ان کی نیکیاں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں سزا دی جائے گی مگر وہ جو عمل کرتے تھے.